زیرو ٹو ایڈوانس لیول اسپوکن انگلش کورس میں آپ کو کرتے ہیں ویلکم۔ آج کی کلاس بہت زیادہ خاص ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس کلاس کو دیکھنے کے بعد آپ انگلش بولنا سٹارٹ کر دیں گے۔ اس کلاس میں ہم آپ کو بیسک گرامر بالکل نہیں سکھائیں گے، بلکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کلاس کو دیکھنے کے بعد آپ انگلش بولنا شروع کر دیں گے، تو آج آپ کو زیرو ٹو ایڈوانس لیول بات کرنا سکھایا جائے گا، نہ کہ بیسک انگلش۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کر لیں پریس، تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی تمام نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ٹائم سے مل جائیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے آج کے لیسن کا۔ انگلش میں بول چال کرتے وقت ہم دو طرح کے سینٹنسز کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ہمارے پاس دو طرح کے جملے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جس میں کوئی کام ہوتا ہے، جیسے کھانا، پینا، رونا، جانا، ہنسنا، کھیلنا وغیرہ، یہ سارے کام ہیں، کوئی نہ کوئی ایکشن پرفارم ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کہ میں کام کر رہا ہوں، وہ کھیل رہا ہے، وہ سفر کر رہا ہے، تم کتاب پڑھ رہے ہو، وہ آ رہی ہے، وہ سو رہی ہے، وہ جا رہی ہے وغیرہ۔ یہ سارے ہمارے پاس کیا ہیں؟ ایکشن پرفارم کر رہے ہیں یہ سینٹنسز۔ تو یہ وہ والے جملے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ وہ جملے ہیں جس میں کوئی کام نہیں ہوتا، سمپل ایک سینٹنس ہوتا ہے، میں اچھا ہوں۔ اب میں اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں تو میں بولوں گی میں اچھی ہوں، یعنی کوئی انسان جب اپنے بارے میں بات کرتا ہے، کوئی ایکشن پرفارم نہیں کر رہا ہوتا، یہ سیکنڈ ٹائپ آف سینٹنس ہے۔ میرے پاس ایک کار ہے، وہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، وہ ٹیچر ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ اس کا لیپ ٹاپ ہے، یہ میرا موبائل ہے، وہ اس کی دکان ہے۔ اس طرح کے جو سینٹنسز ہوتی ہیں، یعنی جن میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس دو ٹائپس آف سینٹنس ہیں، ایک جن میں کوئی ایکشن پرفارم ہو رہا ہو، کوئی کام ہو رہا ہو، اور سیکنڈ ون جس میں کام نہیں ہو رہا ہو، جسٹ سمپل سینٹنسز ہوں۔ نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں ٹینس فارم۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جملوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جن میں کوئی ایکشن پرفارم ہو رہا ہو اور ایک وداؤٹ کام کے، ٹھیک ہے۔ تو ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں۔ شی وینٹ ٹو سلیپ، وہ سو گئی۔ اب دیکھیں اس سینٹینس میں سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ مل کر ایک پورا جملہ بنا رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایکشن پرفارم ہو رہا ہے۔ اس نے پیسے ادا کیے، ہی پیڈ دا اماؤنٹ۔ اس نے اپنی والدہ کی مدد کی، ہی ہیلپڈ ہز موم۔ تو اب ان میں سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ تینوں یوز ہوئے ہیں اور ایک کمپلیٹ سینٹینس بنا ہے اور ایکشن بھی پرفارم ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس ٹینس فارم ہے۔ اب نان ٹینس فارم دیکھ لیں۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے، ہی از اے ڈاکٹر۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک سمپل جملہ ہے ہمارے پاس۔ وہ ایک نرس ہے، شی از اے نرس۔ میں ایک طالب علم ہوں، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ۔ ان میں کوئی ایکشن پرفارم نہیں ہو رہا، یہ سمپل جملے ہیں، سادہ سینٹنسز ہیں ہمارے پاس۔ ویسے تو ٹینسز کی بہت ساری ٹائپس ہیں، لیکن سب سے زیادہ استعمال ہونے والے انگلش ٹینسز یہ 3 ٹائپس ہیں۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، جس کو اردو میں موجودہ وقت بولتے ہیں۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، جس کو زمانہ حال جاری بولتے ہیں۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، جس کو زمانہ ماضی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 ٹینسز ہیں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے پاس بہت سارے سبجیکٹ ہیں، لیکن آپ نے اپنی انگلش کو بہتر بنانے کے لیے صرف آئی سبجیکٹ کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اور اسی کو آگے یوز میں رکھنا ہے۔ ابھی آپ نے صرف آئی کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، باقی سبجیکٹ کو نہیں رکھنا۔ تو چلیں، آئی واک، آئی ایگری، آئی ہیلپ، آئی لک، آئی پلے، آئی گو، آئی سے، یہ کیا ہیں؟ اب یہ سمپل سینٹنسز بن گئے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے۔ نیگیٹو سینٹنسز کے لیے ہم ڈو ناٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور سوالیہ جملوں کے لیے ہیلپنگ ورب یعنی ڈو کو شروع میں لے آتے ہیں۔
اسٹرکچر اگر آپ کے مائنڈ میں رہے گا تو سینٹینس بنانا آپ کے لیے آسان رہے گا۔ اب یہاں تک تو آپ کو سکھا دیا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ساتھ کس طرح سینٹینسز بنا سکتے ہیں، کس طرح آپ اپنی انگلش اسپیکنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو سکھاتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یعنی فعل حال جاری۔ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں آپ نے کس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے؟ تو آپ نے ایک چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جب آپ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی بات کرتے ہیں تو آئی این جی آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے مائنڈ میں آئی این جی ہے تو آپ کے لیے فقرہ بنانا مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ تو سبجیکٹ آپ نے اپنے مائنڈ میں کیا رکھنا ہے؟ ہی شی اٹ، نو بالکل بھی نہیں، آپ نے آئی کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی سبجیکٹ کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اور آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے، آئی واکنگ، ٹھیک ہے۔ آئی واکنگ ٹو ہیم، آئی ایگرینگ ود ہیم، ٹھیک ہے۔ واکنگ، ایگرینگ، ہیلپنگ، لوکنگ، پلینگ، گوئنگ، سینگ، ان کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کر دینا ہے۔ پاسٹ انڈیفینٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو فعل ماضی بولتے ہیں۔ اس کا فارمولا دیکھ لیں، سبجیکٹ پلس سیکنڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ، یہ تین چیزیں استعمال ہوں گی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ واک سے واکڈ، ای ڈی کا اضافہ کر دینا ہے، ایگری سے ایگریڈ، ہیلپ سے ہیلپڈ، لکڈ، پلیڈ، گون، سیڈ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ای ڈی کا اضافہ کر کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ منفی جملوں کے لیے ڈڈ ناٹ کا اضافہ کریں گے، آپ ای ڈی کا اضافہ نہیں کریں گے۔ سوالیہ جملوں کے لیے ڈڈ کو شروع میں لگا دیں گے۔ ہمارے پاس تین طرح کے سینٹینس ہوتے ہیں، پازیٹیو سینٹینس، نیگیٹیو سینٹینس اور سوالیہ جملے جن کو ہم انٹراگیٹیو سینٹینس کہتے ہیں، ان کے لیے ہم ڈڈ کو شروع میں لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آل رائٹ ویورز، آج آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے انگلش میں بات کرنا سکھایا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ انگلش بولنا شروع کر دیں گے اور آپ کی انگلش اسپیکنگ میں مزید بہتری آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔